تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ عقیدہ ہے سب کا، بڑا اہم عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والحمدللہ تملأ، ایک بندہ الحمدللہ کہے اس کے اس عمل سے اللہ کا میزان قیامت کے دن بھر جائے گا. اتنی فضیلت صرف الحمدللہ کہنے سے نہیں، اس کلمے میں کیا عقیدہ ہے اور کیا منہج، وہ بھی تو جانو نا، اس کو بھی پہچانو. خالی الحمدللہ کہنے سے نہیں، بلکہ اس کلمے میں کیا پیغام ہے، کیا عقیدہ اور کیا علم ہے، کیا معنی ہے اس کا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ، الف لام برائے جنس، جنس سے حمد اللہ تعالی کے لیے. تمام تعریف، تمام تعریفوں کا اللہ رب العزت مستحق ہے. یہ معنی. اب بتاؤ یہ معنی آپ کے عقیدے میں ہے؟ آپ مانتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ چلے ابھی میں سوال کرتا ہوں، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن ہے کوئی؟ جزاک اللہ، آپ کامیاب. باقی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اگر اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو عالم الغیب مانتے ہیں، کسی نبی کو، کسی ولی کو، اتنی تعریف اس نبی اور ولی کو بھی دینی پڑے گی. پھر تمام تعریفیں کہاں گئی؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الرزاق اللہ کی صفت، اللہ کا نام. کیا معنی اس کا؟ روزی دینے والا. اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی روزی دیتا ہے؟ کوئی داتا، کوئی گنج بخش، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا ہے کوئی؟ آپ کامیاب. اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا روزی دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، اتنی تعریف اسے دینی پڑے گی. پھر تمام تعریفیں اللہ کی نہ رہیں. کچھ تعریفوں میں غیر بھی شریک ہو رہے ہیں. سجدے کے لائق کون ہے؟ اگر کوئی غیر سجدے کے لائق ہے تو اس سجدے کی حد تک وہ بھی تعریف کا مستحق ہوگا. الحمدللہ ختم ہوگی، تمام تعریفیں ختم ہوگی. یہ عقیدہ بنا لو، اس پر پوری زندگی ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، تو آپ کا یہ ایک ہی عمل اللہ کے میزان کو بھر دے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ، کہ سبحان اللہ بندہ کہے گا آدھا میزان بھر جائے گا، الحمدللہ کہے گا پورا میزان بھر جائے گا. مگر معرفت کے ساتھ، علم و ادراک کے ساتھ، ایک سچے عقیدے کے ساتھ. یہ کلمہ ایسا نہیں کہ اس کو رٹ لیں بس کافی، بس ہاتھ میں تسبیح الحمدللہ الحمدللہ پھیر رہے 1,00,000 بار پڑھ گئے، کوئی فائدہ. جب تک معرفت اور عقیدے کی اساس نہیں، سچے عقیدے کی اساس نہیں، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الملک جو بادشاہ ہے، بادشاہ اللہ تعالیٰ بادشاہ، بلکہ ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ. قل اللہم مالک الملک، وہ شہنشاہ ہے، ملک الاملاک ہے، ساری املاک کا بادشاہ، ساری املاک کا مالک. اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مملوک میں تصرف کی طاقت رکھتا ہو اور تصرف کی قدرت رکھتا ہو، وہ اللہ رب العزت. بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا قانون چلے اسے بادشاہ مانو، اور قانون کسی اور کا لے لو تو آپ سچے ہیں. یہ بادشاہ ماننا درست ہوگا؟ بادشاہ وہ ہے تو قانون اس کا چلے گا، اور اس نے قانون بھیجا ہے کتاب و سنت کے ذریعے. آپ کتاب و سنت کو چھوڑ دیں، اس فلاں پیر اور فلاں مشکل کشا اور فلاں جو ہے وہ شیخ، فلاں پیر و مرشد، اس کی بات حرف آخر ہے، تو اللہ کو بادشاہ ماننے کا کیا معنی؟ الملک وہ بادشاہ ہے، الجبار جبار جبر سے، وہ جبار ہے، لا یجبر، پوری کائنات اس کے فیصلوں کے آگے مجبور ہے، اور وہ
کسی کے سامنے مجبور نہیں، پوری کائنات. جبر کا معنی پوری کائنات مجبور ہے اس کے فیصلوں پر، اس کی مشیت نافذ ہے، اس کی مشیت نافذ ہے پوری کائنات. وہ جبار ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا میدان محشر میں یہ فرماتا ہوا انا الملک انا الجبار، میں ملک ہوں اور میں جبار. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جبار. الواحد، وہ اکیلا ہے. وہ اکیلا ہے. کس چیز میں اکیلا؟ تین چیزوں میں. ایک ربوبیت، دوسرا الوہیت، اور تیسرا اسماء و صفات. یہ توحید کی تین قسمیں، اور پوری توحید ان تین اقسام میں محصور ہے. ربوبیت میں اکیلا ہے، وہ اکیلا رب ہے اور کوئی رب نہیں. اور رب میں تین چیزیں ہیں: خالق ہونا، مالک ہونا، اور مدبر اور متصرف ہونا. خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، اور تمام جو مملوکین ہیں ان میں تصرف بھی اسی کا. جو حرکت اس کائنات میں ہو رہی ہے اس کے امر سے ہو رہی ہے. کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی صحت مند ہو رہا ہے، کوئی مریض ہو رہا ہے، وہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. الواحد. اور پھر وہ واحد اکیلا ہے. معبود ہونے میں جتنی بھی عبادات وہ سب کے سب اللہ کے لیے خالص، اللہ کے لیے خاص. کسی عبادت میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں. اس کو واحد مان. پھر اس کے نام، اس کی صفات، ان صفات میں، ان ناموں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. یکتا، اکیلا. الواحد القہار. قہار کا معنی غالب. هو القاہر فوق عبادہ، وہ قاہر ہے. قاہر کیا ہوتا ہے؟ الذی یغلب ولا یغلب، جو غالب ہو اور کبھی مغلوب نہ ہو. وہ ہمیشہ غالب ہے، ہمیشہ، اور کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں، معبود حق سوائے اللہ تعالیٰ کے. وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. تاکید کے ساتھ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. یعنی توحید نفی و اثبات، ہر شریک کی نفی اور ایک اللہ کے معبود ہونے کا اثبات. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں. بڑے مبارک یہ کلمات ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے افضل ما قلت والنبیون یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی جو میں نے بھی پڑھی اور مجھ سے قبل ہر نبی نے پڑھی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور آگے لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لیکن دعا کا آغاز انہی کلمات کے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایک حدیث ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھے باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، اس کی اس بات کا جواب دیتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بہقی سے لائے اسماء و صفات میں، امام ذہبی لائے کتاب العلوم میں، کہ اذا قال العبد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب بندہ یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو قال اللہ، اللہ فرماتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، واقعی کوئی معبود نہیں سوائے میرے، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں. یہ کلمات اگر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کلمات کا جواب دیتا ہے، اللہ تصدیق کرتا ہے. اس کی صفت المؤمن. المؤمن کا معنی کیا ہے؟ دو معنی، ایک تصدیق کرنے والا، دوسرا خوف والے کو امن دینے والا. تو اللہ تصدیق کر رہا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. اللہ تصدیق کرتا ہے اہل ایمان کے ایمان کی، انبیاء کی رسالت کی،
انبیاء کی دعوت کی، انبیاء کے کلام کی، اللہ تصدیق کرتا ہے، مومن ہے، یہ تصدیق ہو رہی ہے۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ فرماتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی۔